میں یہ عرض کر چکا ہوں اور کئی بار توجہ دلا چکا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر اصلاً انذار قیامت کے لیے آتے ہیں۔ قیامت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے بارے میں، ایک یوم حساب کے بارے میں لوگوں کو متنبع کر دیا جائے، خبردار کر دیا جائے۔ اس پر کئی پہلوؤں سے استدلال کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ دینونت کے ان واقعات سے استدلال کیا گیا ہے جو رسولوں کے ذریعے سے پیش آئے اور جو ذریت ابراہیم سے متعلق خدا کے معاملے کی بنیاد پر سمجھے جا سکتے ہیں۔ اس سے پیچھے دونوں ہی سے استدلال کیا ہے، یعنی اس چیز سے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبر، جو رسول دنیا کی مختلف قوموں میں بھیجے، ان کے آنے کے بعد کس طرح اسی زمین پر جزا و سزا برپا ہوئی، اور پھر یہ بتایا ہے کہ ہم نے ایک امت کا انتخاب کیا۔ یہ امت ذریت ابراہیم تھی، اس کی ایک شاخ بنی اسرائیل کو پہلے موقع دیا گیا اور دوسری شاخ اب معرض امتحان میں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہاں دوسری شاخ کے سامنے، یعنی قریش کے سامنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے سامنے یہ سرگزشتیں بیان کی جا رہی ہیں، یعنی ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے جو لوگ منتخب کیے گئے تھے ان کے بارے میں اللہ کا قانون یہی تھا کہ وہ اس کے عہد و میثاق کی پابندی کریں گے تو اس کے نتیجے میں سرفرازی حاصل ہوگی، اور اگر اس عہد و میثاق کی خلاف ورزی کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری ان کو دی ہے اس سے فرار اختیار کریں گے، اس کے تقاضے پورے نہیں کریں گے، نماز کا اہتمام نہیں رکھیں گے، آنے والے پیغمبروں کی تائید اور نصرت نہیں کریں گے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ دنیا ہی میں ان کو ان کے جرائم کی سزا دی جائے گی۔ یہ پیچھے بیان ہو گیا اور خاص طور پر بنی اسرائیل ہی کو خطاب کر کے اور ان کی حقیقت واضح کرتے ہوئے بیان ہو گیا کہ ہم نے ابتدائی سے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ تمہارے اوپر اگر سرکشی اختیار کرو گے تو ایسے لوگ قیامت تک مسلط ہوتے رہیں گے جو تمہیں طرح طرح کے عذاب دیں گے۔ یہ اس سے پہلے زیر بحث آ چکا ہے۔ تو دینونت کا یہ پہلو ظاہر ہے کہ ذریت ابراہیم سے متعلق ہے، اور پھر ذریت ابراہیم میں بھی اگر کہیں رسول آئے ہیں، جیسے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بنی اسماعیل میں ہوئی، سیدنا مسیح علیہ السلام کی بعثت بنی اسرائیل میں ہوئی، تو رسولوں کی دینونت کا بھی ظہور ہو گیا۔ یہ دونوں چیزیں اس قوم یا اس امت یا ذریت ابراہیم کے لیے گویا ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ دونوں قوانین کا اطلاق ان پر ہوتا رہتا ہے اور اس کے مختلف مظاہر سامنے آتے رہتے ہیں۔ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، الی یوم القیامہ۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ تاریخ گواہی دیتی ہے کہ جب رسول آئے تو دینونت کا ظہور کس طرح ہوا، بنی اسرائیل کی پوری داستان گواہی دیتی ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا رہا، اس وقت کیا ہو رہا ہے، اور بنی اسماعیل کی سرگزشت بتا رہی ہے کہ اللہ کا قانون اس معاملے میں کیا ہے۔ اسی کو بنیاد بنا کے سورہ 3 میں یہ فرمایا تھا کہ یہ بتاؤ کہ اس سب کچھ کو دیکھنے کے بعد فما یکذبک بعد بالدین، قیامت کے بارے میں کیا کوئی ادنا تردد بھی باقی رہتا ہے؟ کیا چیز پھر قیامت کے بارے میں تمہیں جھٹلائے گی؟ یعنی یہ تو ایک ایسی حقیقت بن چکی ہے کہ جس کی شہادت صفحہ گیتی پر ثبت ہے اور انسان جب چاہے اس کو پڑھ سکتا ہے۔ یہ پورا معاملہ اس سے پیچھے اس سورہ میں بہت تفصیل کے ساتھ زیر بحث آیا ہے۔ اس کے بعد اب بات کو اٹھایا اور اٹھا کر اب اس عہد کا حوالہ دیا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی پیدائش سے پہلے ان سے اپنا تعارف کرایا تھا اور ایک میثاق لیا تھا۔ اس سے اب ہم شروع کر رہے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ معاف کیجیے۔ اے پیغمبر، انہیں وہ وقت بھی یاد دلاؤ جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کو نکالا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ ٹھہرایا تھا۔ اس نے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے جواب دیا ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ قیامت کے دن تم کہیں یہ نہ کہہ دو
کہ ہم تو اس بات سے بے خبر ہی رہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ ساری کی ساری بات کس پہلو سے ہو رہی ہے، یعنی قیامت کے دن کہیں تم یہ کہہ نہ دو۔ وہی انذار قیامت کا مضمون ہے، اسی کو موقت کیا جا رہا ہے پیغمبروں کی سرگزشتوں کے حوالے سے، بنی اسرائیل کی سرگزشت کے حوالے سے، اور اب اس عہد کا حوالہ دیا ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے، زمین پر خدا کی دینونت کے واقعات سے استدلال کے بعد اب یہ قریش کو اس عہد فطرت کی یاد دہانی کرائی ہے جس کی بنیاد پر تمام بنی آدم قیامت کے دن مسئول ٹھہرائے جائیں گے، اور خدا کی بارگاہ میں کوئی شخص یہ عذر پیش نہیں کر سکے گا کہ اسے کسی پیغمبر کی دعوت نہیں پہنچی، یا اس نے شرک و الحاد کے ماحول میں آنکھ کھولی تھی اور خدا کے اقرار اور اس کی توحید کے تصور تک پہنچنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ دو باتیں قرآن مجید دینونت کے بارے میں، جزا و سزا کے بارے میں بالکل واضح کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا ہے، ان کو شعور دیا ہے، وہ صرف یہ نہیں کہ اپنے کھانے پینے کی کچھ جبلتیں لے کر آئے ہیں، ان کے اندر اخلاقی شعور بھی رکھا ہے، اور یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک فطرت عطا فرمائی ہے، جس فطرت میں اگر اخلاقیات کے مبادی الہام ہیں تو ساتھ ہی خدا کا تصور بھی الہام کیا گیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا کے لفظ سے انسان واقف ہوتا ہے یا وہ ایک ذات کی حیثیت سے اس سے واقف ہوتا ہے۔ وہ جس وقت آنکھ کھولتا ہے، شعور کی عمر کو پہنچتا ہے، تو اپنے مخلوق ہونے کے احساس سے بالکل بدیہی طور پر اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ میرا خالق کہاں ہے۔ اس وقت اسے جواب دیا جاتا ہے۔ جس وقت سیدنا آدم علیہ السلام نے شعور کی آنکھ کھولی تو اسی کیفیت میں کھولی، یعنی جیسے ہی شعور کی آنکھ کھلے گی تو سب سے پہلے انسان اپنے آپ سے آگاہ ہوگا۔ بعض عارفین جو یہ کہتے ہیں نا کہ من عرف نفسہ، وہ یہی بات ہے۔ سب سے پہلے وہ اپنے آپ سے واقف ہوگا، اور اپنے آپ سے واقفیت کا مطلب ہے اپنی حقیقت سے واقف ہونا۔ اور ہماری حقیقت کیا ہے؟ ہمارا مخلوق ہونا، یعنی یہ وہ چیز ہے جس کے لیے کسی استدلال کی ضرورت نہیں۔ جس طرح قیامت پر گفتگو ہو سکتی ہے، موت کے لیے کسی استدلال کی ضرورت نہیں۔ وہ ایک واقعہ ہے جس کے بارے میں ہم اذعان کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں، یعنی اس سے پہلے بھی آتی رہی ہے، اب بھی آئے گی، یہ غیر کو بھی آنی ہے اور مجھے بھی آنی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ہماری فطرت اس بات کی شہادت دیتی ہے، اور اس میں کبھی کوئی غلط فہمی انسان کو نہیں ہوتی کہ میں ایک مخلوق ہوں، یعنی میں بنا ہوا ہوں۔ یہ چیز عقلی لحاظ سے، چونکہ انسان شعور کے ساتھ ایک عقلی وجود ہے، عقلی لحاظ سے اس چیز کو لازم کر دیتی ہے کہ یہ سوال اس کے سامنے کھڑا ہو جائے کہ میں مخلوق ہوں تو خالق کون؟ اس کا جواب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے سے دیا گیا۔ سورہ شورا میں یہ بتایا ہے کہ اس وحی کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ پردے کے پیچھے سے آواز آتی ہے، جس کی مثال سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کا کلام ہے، یا یہ کہ دل میں القاء کر دیا جاتا ہے، جس طرح کہ بہت سے پیغمبروں کے ساتھ ہوا ہے، فرشتہ بھیجا جاتا ہے، وہ القاء کرتا ہے، تو صورتیں مختلف ہوتی ہیں۔ یہ سلسلہ جیسے ہی استفاء کے بعد آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا، تو گویا جو باطن کے اندر سے آواز اٹھی تھی، میں مخلوق ہوں، خالق کون، اس کا جواب مل گیا۔ تو اس طرح سے انسان نے اپنے اس عہد فطرت یا الہام فطرت کے تقاضے کو جب پورا ہوتے دیکھ لیا تو ایک روایت کی حیثیت سے آگے نسلوں میں منتقل کر دیا۔ یہ تصور نسلاً بعد نسلاً انسانوں کے ہاں موجود رہا۔ ایک آسمانی خدا، ہمارا پروردگار، ہمارا خالق، مختلف تہذیبوں میں، مختلف زبانوں میں یہ اسی طریقے سے انسان کے لیے ایک معلوم معروف بات کی حیثیت سے اس کی میراث بنتا رہا ہے۔ تو اس کی یہاں وضاحت کی ہے کہ اس کی ابتدا محض وحی سے نہیں ہوئی، بلکہ اس کے لیے جو بنیادی تصور ہے وہ تو اصل میں انسان کے باطن کے اندر ودیت کیا گیا ہے، الہام کیا گیا ہے، بالکل اسی طریقے سے جس طرح خیر و شر کا شعور۔ خیر و شر کے شعور کا معاملہ بھی یوں نہیں ہے کہ انسان جس وقت شعور کی آنکھ کھولتا ہے تو گویا خیر اور شر کے الفاظ، ان کے بیان کے طریقے سب زبان پر خود بخود جاری ہو جاتے ہیں۔ اس میں بھی معاشرہ مدد کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے آدم علیہ السلام کی یہ مدد آسمان سے کی گئی، اور اس کے بعد جب یہ روایت بن گئی تو اب ماں باپ، اساتذہ، معاشرہ، پہلے سے موجود تصورات اس چیز کو نمایاں کر دیتے ہیں۔
البتہ تنقیح کی بعض اوقات ضرورت پڑتی ہے، اور وہ انسان جس طرح دوسرے علوم کی کرتا ہے اس طرح اس معاملے کی کرتا رہتا ہے۔ تو اس کو بیان کیا ہے میں نے یہاں، معاف کیجیے۔ زمین پر خدا کی دینونت کے واقعات، دینونت جزا و سزا، زمین پر خدا کی دینونت کے واقعات سے استدلال کے بعد اب یہ قریش کو اس عہد فطرت کی یاد دہانی کرائی ہے، یعنی یہ چیز الہام کیسے کی گئی تھی، کیسے میرے وجود کے بطون میں اعماق میں اتری ہوئی ہے، کیسے میں اس کو دریافت کرنے کے لیے مجبور ہوں۔ تو اس عہد فطرت کی یاد دہانی کرائی ہے جس کی بنیاد پر تمام بنی آدم قیامت کے دن مسئول ٹھہرائے جائیں گے۔ یعنی انسانوں سے جب اللہ کی، پروردگار عالم کی، ان کے خالق کی ملاقات ہوگی، قیامت کے دن ملاقات ہوگی، تو انہیں جواب دہ ٹھہرایا جائے گا۔ اب جواب دہی میں ظاہر ہے کہ ہر قوم میں رسولوں کی دعوت ضروری نہیں پہنچی ہو، ضروری نہیں کہ پہنچ گئی ہو اور بعد میں محفوظ رہی ہو، ضروری نہیں کہ محفوظ بھی رہی ہو لیکن اس کے بعد والدین نے یا معاشرے نے ان کو منتقل بھی کیا ہو۔ تو یہ سارے چونکہ امکانات پیدا ہو جاتے ہیں اور اس وقت بھی ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ دنیا میں موجود ہیں، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا کہ انسان کی فطرت کے اندر وہ چیز رکھ دی۔ قریش کو اس عہد فطرت کی یاد دہانی کرائی ہے جس کی بنیاد پر تمام بنی آدم قیامت کے دن مسئول ٹھہرائے جائیں گے، جواب دہ ٹھہرائے جائیں گے، اور خدا کی بارگاہ میں کوئی شخص یہ عذر پیش نہیں کر سکے گا کہ اسے کسی پیغمبر کی دعوت نہیں پہنچی۔ یہ سوال عام طور پر کیا جاتا ہے کہ بہت سے علاقے ایسے ہیں، بہت سی تہذیبیں ایسی ہیں، تاریخ سے بھی بعض چیزوں کے شواہد ملتے ہیں کہ پیغمبروں کی دعوت نہیں پہنچی۔ تو ایسا ہو سکتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ پھر کیا انسان عذر پیش کر سکے گا؟ فرمایا کہ نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ پیغمبروں کی ہدایت تفصیل کرتی ہے، وہ ابتدا نہیں کرتی۔ ابتدا تو انسان کے عقلی وجود اور اخلاقی وجود کے اندر ہو چکی ہے، اس کی بنیاد پر وہ جواب دہ ہو جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ پھر تفصیلات کی جواب دہی نہیں ہوتی۔ یعنی میرے اندر اگر اخلاق کا شعور موجود ہے تو ممکن ہے کہ میں بعض تعین کے معاملات میں غلطی کروں، اسی طریقے سے میرے اندر اگر خالق کا شعور موجود ہے تو یہ ممکن ہے کہ میں اس کا نام رکھنے میں، میں اس کی صفات بیان کرنے میں اس کی سنن کو سمجھنے میں غلطی کروں، لیکن ایک بنیادی اجمالی تصور موجود ہوگا۔ اور خدا کی بارگاہ میں کوئی شخص یہ عذر پیش نہیں کر سکے گا کہ اسے کسی پیغمبر کی دعوت نہیں یا پہنچی، یا اس نے شرک اور الحاد کے ماحول میں آنکھ کھولی تھی، اور خدا کے اقرار اور اس کی توحید کے تصور تک پہنچنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ یہ عذر پیش کیے جا سکتے تھے، قرآن نے بتایا کہ نہیں پیش کیے جا سکیں گے۔ یعنی یہ عذر تو پیش کیا جائے گا کہ پیغمبر کی دعوت نہیں پہنچی، اس لیے میں ذات و صفات کے معاملے میں، سنن الہیہ کے معاملے میں غلطی کر گیا، یہ عذر پیش کیا جا سکے گا۔ یہ عذر پیش کیا جا سکے گا کہ بنیادی اخلاقی تصورات پر جو شریعت قائم ہوتی ہے، یا اللہ تعالیٰ بعد ہدایات دیتے ہیں جس کو شرع یا قانون کہا جاتا ہے، میں اس سے واقف نہیں ہو سکا۔ مجھ تک خدا کے کسی پیغمبر کی ہدایت چونکہ نہیں پہنچی تو میں تفصیل اور تعین کے معاملے میں غلطی کر گیا۔ یہ سب چیزیں پیش کی جا سکتی ہیں اور بہت سے لوگ اپنا یہ عذر پیش کریں گے۔ قریش کے لیے بھی ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ تھا کہ ایک لمبے عرصے تک ان کے ہاں پیغمبر نہیں آئے تھے۔ خود قرآن مجید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ کہا ہے کہ ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، اللہ تعالیٰ کی شریعت کو تعین کے ساتھ تمہارے لوگ نہیں جانتے تھے، تم بھی واقف نہیں تھے۔ یہی صورتحال ایمانیات اور ان کی تفصیلات کی ہے۔ تو یہاں ظاہر ہے کہ وہ مجمل پہلو مراد نہیں ہے، بلکہ وہ تفصیلات مراد ہیں جو مثال کے طور پر بنی اسرائیل یا اہل کتاب کے ہاں موجود تھیں، لیکن ان امیوں کے ہاں، اور اسی وجہ سے یہ امی کہلاتے تھے، یا بنی اسماعیل کے ہاں یا قریش کے ہاں موجود نہیں تھی۔ تو ان کو یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مواخذے کی بنیاد پوری انسانیت کے لیے کیا ہے، وہ عہد فطرت جو اللہ تعالیٰ نے لیا تھا، اور جو الفاظ کی صورت میں تو نہیں لیکن احتیاج کی صورت میں، سوال کی صورت میں انسان کے شعور پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد بس دو لفظی بولنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح پیاس لگی ہو اور آدمی نہ جان پا رہا ہو کہ یہ کیا چیز ہے اور یہ کس سے بجھے گی، اور آپ پانی کا گلاس پیش کر دیں، پھر اس کے بعد کسی استدلال کی ضرورت نہیں رہتی۔ اسی کو بعض اہل علم نے اس طرح تعبیر کیا کہ یہ تو گویا تصور سامنے آنے کے بعد ایسے ہی ہے کہ قفل ابجد کھل گیا، اب اس کے کھل جانے ہی سے استدلال کیا جائے گا کہ جن نمبروں کے ساتھ یہ کھلا ہے وہی حقیقت میں اس کو کھولنے کے نمبر تھے۔ یہ معمہ سلجھ گیا، بات واضح ہو گئی، احتیاج پوری ہو گئی،
جو کچھ اندر سے آواز آ رہی تھی اس کا جواب مل گیا۔ تو فرمایا کہ یہ وہ مقصد ہے جس کے لیے یہ عہد دیا گیا تھا۔ قرآن نے اس عہد کو جس طریقے سے پیش کیا ہے اس سے واضح ہے کہ یہ محض تمثیلی انداز بیان نہیں ہے، بلکہ اسی طرح کے ایک واقعے کا بیان ہے جس طرح عالم خارجی میں واقعات پیش آیا کرتے ہیں۔ یعنی ایک واقعہ ہے جس کو قرآن نے بیان کیا، یہ محض کسی عہد کی یا الہام فطرت کی تمثیل نہیں ہے، الفاظ یہی بتا رہے ہیں۔ واقعہ پیش آیا اور واقعات پیش آتے ہیں، لیکن جب تک ہمارا شعور بیدار نہیں ہوا ہوتا اس وقت تک وہ واقعات ہمارے لیے اس طرح حافظے پر مرتسم نہیں ہوتے یا ان کی یاد اس طرح باقی نہیں رہتی۔ اس کو میں نے ایک مثال سے سمجھایا ہے۔ معاف کیجیے۔ قرآن نے اس عہد کو جس طریقے سے پیش کیا ہے اس سے واضح ہے کہ یہ محض تمثیلی انداز بیان نہیں ہے، بلکہ اسی طرح کے ایک واقعے کا بیان ہے جس طرح عالم خارجی میں واقعات پیش آیا کرتے ہیں۔ اس سے یہ حقیقت بالکل مبرہن ہو جاتی ہے کہ خالق کا اقرار مخلوقات کی فطرت ہے۔ یعنی کوئی مخلوق اپنے مخلوق ہونے کے احساس کے بیدار ہونے کے بعد خالق کا انکار نہیں کر سکتی، یہ فطرت کا لازمی تقاضا ہے۔ اس سے یہ حقیقت بالکل مبرہن ہو جاتی ہے کہ خالق کا اقرار مخلوقات کی فطرت ہے، وہ اپنے وجود ہی سے تقاضا کرتی ہیں۔ یعنی مخلوق اپنے وجود کے اس احساس کے بعد کہ وہ مخلوق ہے، یہ تقاضا، عقلی تقاضا پیدا کر دیتی ہے کہ وہ خالق کی محتاج ہے۔ وہ اپنے وجود ہی سے تقاضا کرتی ہیں کہ خالق کی محتاج ہیں۔ ان کے لیے خالق کا اس بات پیش نظر ہو تو کسی منطقی استدلال کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یعنی کسی مخلوق کو جو اپنے مخلوق ہونے کا شعور رکھتی ہے، کسی باہر سے خارجی منطقی استدلال کی ضرورت نہیں ہوتی یہ بتانے کے لیے کہ تمہارا ایک خالق ہے۔ یعنی یہ مجھے تو ضرورت ہے کہ میرے سامنے اگر ایک کرسی پڑی ہے تو استدلال کر کے بتایا جائے کہ اس کا ایک خالق ہے۔ مجھے اپنے وجود کے بارے میں اس کی بھی ضرورت نہیں، میں اس کا شعور اور اس کا احساس اپنے بطون میں رکھتا ہوں اور میرے عقلی شعور کے ساتھ ہی وہ میرے وجود کا حصہ بن جاتا ہے۔ ان کے لیے خالق کا اس بات پیش نظر ہو تو کسی منطقی استدلال کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف متنبع کرنے اور توجہ دلانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی انذار کرنا پڑتا ہے، تنبیہ، توجہ، بیدار کرنا۔ یعنی انسان کو صرف یہ بتانا پڑتا ہے کہ غور کرو تم مخلوق ہو، بس اس سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی سب کچھ لازمی تقاضوں کے طور پر سامنے آ جائے گا، صرف متنبع کرنے اور توجہ دلانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ انسان بعض اوقات انکار کر دیتا ہے۔ یعنی ایسا ہوتا ہے کہ ضرورت تو صرف توجہ دلانے ہی کی تھی لیکن انسان انکار کر دیتا ہے، لیکن یہ محض مقابرت ہے۔ یعنی اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے تو اس انکار کی جیسے ہی تحلیل کی جائے گی واضح ہو جائے گا کہ یہ انکار محض ضد ہے، مقابرت ضد ہے، لیکن یہ محض مقابرت ہے۔ لہٰذا جس وقت انکار کرتا ہے عین اسی وقت اپنے دائرہ علم میں ہر انفعال کے لیے فاعل، ہر ارادے کے لیے مرید، ہر صفت کے لیے موصوف، ہر اثر کے لیے مؤثر اور ہر نظم کے لیے ایک علیم و حکیم ناظم کی تلاش میں سرگرداں ہوتا ہے۔ یعنی انسان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اس معاملے میں اپنے آپ کو پھر تضاد سے بچا سکے۔ وہ جیسے ہی مخلوقات کو دیکھتا ہے، ایجادات کو دیکھتا ہے، جس طرح اس کے سامنے چیزیں آتی ہیں تو فوراً علت و معلول کے اور خالق و مخلوق کے رشتے پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے سامنے انفعال کا ظہور ہو، پیسیوٹی ظاہر ہو رہی ہو اور وہ اس کے پیچھے کسی فاعل کو تلاش نہ کرے، اس کے سامنے ارادہ آ رہا ہو اور وہ اس کے پیچھے کسی مرید، ارادہ کرنے والے کے تصور کی طرف نہ بڑھے، اس کے سامنے صفات کا ظہور ہو رہا ہو، علم کا، حکمت کا، ربوبیت کا، قدرت کا، اور وہ اس کے موصوف سے بیگانہ ہو کر رہ جائے، اس کے سامنے اثرات نمایاں ہو رہے ہوں۔ جیسے کہ اس وقت کی جدید سائنس میں دسیوں وہ چیزیں ہیں کہ جن کے اثرات ہی کی بنیاد کے اوپر اس کے پیچھے ایک مؤثر کا تصور مانا جاتا ہے۔ اس کے سامنے اثرات نمودار ہو رہے ہوں اور وہ ان کے لیے کوئی مؤثر تلاش نہ کرے اور وہ دیکھے کہ نظم ہے، ڈیزائن ہے، چیزیں معنویت رکھتی ہیں، ان میں علم اور حکمت پیدا ہو رہی ہے، ان کی ایک ایک چیز ترتیب میں بندھی ہوئی ہے،
وہ ایک شاہکار کی طرح وجود پذیر ہو گئی ہیں، اور وہ یہ خیال کرے کہ اس کے پیچھے کوئی علیم و حکیم ناظم نہیں ہے۔ یہ انسان کے پورے علم کی سرگزشت ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی انسان اس طریقے سے دستبردار نہیں ہوتا۔ چنانچہ جب وہ اپنے مخلوق ہونے کے احساس کو اپنے اندر آخری سطح پر دیکھنے کے باوجود خالق کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، تو اس پر میں نے یہ عرض کیا کہ یہ محض مکابرت ہے۔ اس کا تمام علم اسی سرگردانی کی سرگزشت ہے، یعنی ہر جگہ جہاں انسانی علم وجود میں آتا ہے، وہ سماجیات کا علم ہو، عمرانیات کا علم ہو، وہ سائنس کا علم ہو، فلسفے کا علم ہو، کیا کر رہا ہے؟ وہی کر رہا ہے جس کی میں نے اوپر تفصیل کر دی۔ انفعال کے فاعل تلاش کر رہا ہے، ارادوں کے مرید تلاش کر رہا ہے، صفات کے موصوف تلاش کر رہا ہے، اثرات کے مؤثر تلاش کر رہا ہے، اور نظم کے ناظم تلاش کر رہا ہے۔ انسان کا پورا علم انہی تعبیرات کے اندر موجود ہے۔ کسی علم کی مثال لے لیجئے، وہ اگر ایک علیم ہستی کی حیثیت سے دنیا میں کار فرما ہوتا ہے تو وہ اس سے ایک لمحے کے لیے بھی دستبردار نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن مجید نے توجہ دلائی ہے کہ تمہاری اپنی شخصیت کا شعور بھی اسی طرح موجود ہے، اور جیسے تم مجبور ہو اپنے اندر سے کہ تم ان چیزوں کے لیے یہ چیزیں تلاش کرو، اسی طرح مجبور ہو کہ اپنے لیے خالق کو تلاش کرو، اور یہ محض تلاش کے لیے گردن اٹھانے کی دیر ہے۔ بس جواب ملے گا اور پورا وجود اس جواب کو قبول کرنے کے لیے، لپک کر قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ انکار کرو گے تو مکابرت کرو گے۔ معاف کیجیے۔ اس کا تمام علم، یعنی انسان کا تمام علم اسی سرگردانی کی سرگزشت ہے۔ یہ عمل کی تکذیب ہے جو اس کے انکار کی حقیقت بالکل آخری درجے میں واضح کر دیتی ہے۔ یعنی اس کو کیوں مکابرت کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ پھر یہ سب کچھ جو وہ علم کی دنیا میں کر رہا ہے، پھر اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اگر وہ ادھر انکار کرے گا تو ادھر عمل اس کو خود جھٹلا دے گا۔ یعنی اس کا انکار گویا اس کے عمل کے نتیجے میں آپ سے آپ باطل قرار پا جائے گا۔ وہ ایک تضاد کی زندگی بسر کرے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو یہ در حقیقت اس عہد فطرت کا نتیجہ ہے۔ اس کو قرآن نے بتایا ہے کہ فی الواقع ایک واقعہ ہوا، اور اس واقعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ مقصد حاصل کرنا چاہا۔ اے پیغمبر، انہیں وہ وقت بھی یاد دلاؤ جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کو نکالا۔ اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم، اس پر میں نے لکھا ہے اصل الفاظ ہے من بنی آدم من ظہورہم، من ظہورہم من بنی آدم سے بدل واقع ہوا ہے، یعنی عربیت کی روح سے اس کی تعلیف یہ ہے۔ اس سے یہ حقیقت ظاہر ہوتی ہے کہ یہ واقعہ کسی خاص دور ہی کے بنی آدم سے متعلق نہیں ہے، بلکہ قیامت کے دن تک جتنے بنی آدم بھی پیدا ہونے والے ہیں ان سب سے متعلق ہے، اور ارواح کے اجسام کے ساتھ اتصال کی ابتدا سے پہلے ہوا ہے۔ یعنی انسان کی اصل حقیقت کیا ہے؟ وہ نفخ روح کا نتیجہ ہے، اور اس کو جو قالب دیا گیا ہے، جو لباس پہنایا گیا ہے، جو پیرہن عطا کیا گیا ہے، وہ اس زمین سے، اس مٹی سے، جس کو قرآن کبھی تراب کہتا ہے کبھی طین کہتا ہے، اس سے تیار ہوا ہے۔ تو ارواح کے اجسام کے ساتھ اتصال کی ابتدا کب ہوئی؟ سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد۔ یعنی اجسام تو پیدا ہو رہے تھے، جب ان میں سے انتخاب کر کے اب ان کو انسانیت کا شعور دینے کا فیصلہ ہوا تو نفخ روح کے ذریعے سے انسان کی اصل شخصیت کو اس کے اس قالب میں ڈال دیا گیا۔ یہی عمل اصل میں اب جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت ہوتا ہے، یہی عمل آدم و حوا کے ساتھ ہوا تھا۔ تو اس موقع سے پہلے تمام بنی آدم کی جو اصل شخصیتیں ہیں، اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ وجود پذیر ہو گئیں۔ یعنی اب گویا وہ اللہ تعالیٰ کے محفوظ خزانوں سے منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ ایک نفخ روح نے در حقیقت یہ سارا معاملہ ہمیشہ کے لیے کر دیا۔ تو اب ظاہر ہے کہ جیسے وہ متصل ہوتی ہیں اور پھر اس کے بعد ان کا شعور بیدار ہوتا ہے جسم کے نشو و نما کے ساتھ ایک خاص عمر کو پہنچنے کے بعد، تو یہ ساری حقیقت ان کے لیے ایک حقیقت واقعہ بن جاتی ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ وہ وقت بھی یاد دلاؤ جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ ٹھہرایا تھا۔ کیسے ٹھہرایا تھا؟ اس نے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے جواب دیا آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اس کی تفصیل میں نے اس طرح کی ہے۔ انسان کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، یعنی
انسان اس دنیا میں جنت بنا کے نہیں بھیجا گیا، ایک عارضی زندگی اور امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ انسان کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، اس لیے یہ واقعہ تو اس کی یادداشت سے محو کر دیا گیا ہے۔ یعنی چونکہ امتحان کے لیے بھیجا گیا تو وہ جو واقعہ ہوا ہمارے وجود میں آنے سے پہلے، جو اللہ تعالیٰ نے عہد لیا اور جو واقعہ ہوا، اس واقعے کی یادداشت محو کر دی گئی ہے۔ واقعہ ہوا ہے لیکن اس کی حقیقت اس کے صفحے قلب پر نقش اور اس کے نہاخانہ دماغ میں پیوست ہے۔ یہ جس کا ظہور ہوتا ہے اور پھر انسان نسلاً بعد نسلاً اسی شعور اور اسی ظہور کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، یہ در حقیقت اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ حقیقت اس کے صفحہ قلب پر، دل کے صفحے پر نقش اور اس کے نہاخانہ دماغ میں پیوست ہے، اندر ڈال دی گئی ہے، الہام کر دی گئی ہے۔ وہ جان نہیں چھڑا سکتا اس سے، کیونکہ اپنے مخلوق ہونے کے احساس سے وہ اپنی زندگی کے کسی ایک لمحے میں بھی دستبردار نہیں ہو سکتا۔ اسے کوئی چیز بھی محو نہیں کر سکتی۔ یعنی یادداشت محو ہے لیکن وہ جو دل کے صفحے پر چیز نقش ہے اور جو اس کے باطن میں پیوست ہے، اس کو کوئی چیز محو نہیں کر سکتی۔ چنانچہ ماحول میں کوئی چیز مانے نہ ہو، رکاوٹ نہ بن رہی ہو، اور انسان کو اسے یاد دلایا جائے تو وہ اس کی طرف اس طرح لپکتا ہے جس طرح بچہ ماں کی طرف لپکتا ہے۔ یعنی جیسے بچے کے اندر ماں کی پہچان رکھی گئی ہے، بالکل اسی طرح انسان کے اندر ایک مخلوق کی حیثیت سے خالق کی پہچان رکھی گئی ہے۔ چنانچہ ماحول میں کوئی چیز مانے نہ ہو اور انسان کو اسے یاد دلایا جائے، یعنی یہ بتایا جائے کہ غور کرو اپنے اوپر، تم ایک مخلوق ہو، تو پھر اگر یہ کہا جائے کہ تمہارا ایک خالق ہے تو وہ اس کی طرف لپکتا ہے، اور اس طرح لپکتا ہے جس طرح بچہ ماں کی طرف لپکتا ہے، درا حالے کہ اس نے کبھی اپنے آپ کو ماں کے پیٹ سے نکلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یعنی ایک واقعہ ہوا تھا نا، ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی ہوا، آپ کے ساتھ بھی ہوا کہ ہم ماں کے پیٹ میں پرورش پا کے نکلے، اس وقت ہم زندہ تھے، وہ واقعہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا تھا، لیکن اس کی یادداشت وہ ایسا نہیں کہ شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد تازہ ہو جاتی ہو، وہ یادداشت محو رہتی ہے، ہر شخص کے لیے وہ محو ہوتی ہے۔ تو جیسے یہ ماں کے پیٹ سے ہمارے بن کر نکلنے کا واقعہ ہوا ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے ہم سے یہ عہد لینے کا بھی واقعہ ہوا ہے۔ اور جس طرح وہ ہماری یادداشت محو ہوتا ہے، اور پھر دو چیزیں پیش آتی ہیں، یعنی ماحول سے ماں آتی ہے تو بچے کو پہچاننے میں کوئی دقت نہیں ہوتی، لیکن موانع پیدا کر دیے جائیں، مثلا بستری سے بچے کو اٹھا لیا جائے، کسی اور ماں کی آغوش میں ڈال دیا جائے، بار بار باور کرایا جائے کہ یہی تمہاری ماں ہے، تو بچہ آہستہ آہستہ اس سے مانوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ الحاد سے انسان کے انس کی بھی یہی کیفیت ہے، ورنہ یہ اس کی فطرت کے بالکل خلاف ہے۔ چنانچہ ماحول میں کوئی چیز مانے نہ ہو اور انسان کو اسے یاد دلایا جائے تو وہ اس کی طرف اس طرح لپکتا ہے جس طرح بچہ ماں کی طرف لپکتا ہے، درا حالے کہ اس نے کبھی اپنے آپ کو ماں کے پیٹ سے نکلتے ہوئے نہیں دیکھا، اور اس یقین کے ساتھ لپکتا ہے جیسے کہ وہ پہلے ہی سے اس کو جانتا تھا۔ یعنی اس طرح اس کی چھاتیوں سے لپٹ جاتا ہے جیسے یہ تو در حقیقت اس کی ہستی اور اس کے وجود کا حصہ ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ خدا کا یہ اقرار اس کی ایک فطری احتیاج کے تقاضے کا جواب تھا جو اس کے اندر ہی موجود تھا۔ یعنی انسان جب اپنے وجود پر غور کرتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ تمہارا ایک خالق ہے، تو یہ جواب اس کے وجود کے عرفان اور اس کی معرفت کے ساتھ ایسا ہم آہنگ ہے کہ گویا یوں سمجھ لیجئے کہ پیاس تھی اور پانی مل گیا، اس نے اسے پا لیا ہے، تو اس کی نفسیات کے تمام تقاضوں نے بھی اس کے ساتھ ہی اپنی جگہ پا لی ہے۔ ہر چیز اپنے مقام پر بیٹھ گئی، ہر چیز نے اپنی جگہ پا لی، ہر چیز ٹھیک اس جگہ آ گئی جہاں اس کو آنا چاہیے تھا۔ اس کو بیان کر کے گویا یہ بتایا گیا ہے کہ جو عہد لیا گیا تھا اس کی نوعیت کیا تھی۔ تمہارے پروردگار نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کو نکالا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ ٹھہرایا تھا۔ اس نے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے جواب دیا ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ یعنی اس طرح یہ واقعہ پیش آیا اور پھر انسانوں کو دنیا میں بھیجا گیا۔ اب یہ کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ یعنی خود بتا رہے ہیں کیوں کیا۔ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ قیامت کے دن ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین، یہ ہم نے اس لیے کیا کہ قیامت کے دن تم کہیں یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر ہی رہے۔ ظاہر ہے کہ دوسری خبر کہاں سے آتی ہے اس واقعے کی کہ تمہارا ایک خدا ہے، پروردگار ہے، پیغمبروں سے۔ تو اب پیغمبروں کی دعوت
اگر تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ نہیں پہنچی، یعنی یہ ماضی کا اتنا بعید حصہ بن گئی ہے کہ وہ نہیں منتقل ہوئی. یہ ہم نے اس لیے کیا کہ قیامت کے دن تم کہیں یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر ہی رہے. اور اس کے بعد دوسری بات کیا فرمائی؟ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم. یا اپنا یہ عذر پیش کرو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے پہلے سے کر رکھی تھی، یعنی ہمارے ہاں تو روایت ہی شرک کی تھی اور ہم بعد کو ان کی اولاد ہوئے ہیں. افتہلکنا بما فعل المبطلون. پھر کیا آپ ان غلط کاروں کے عمل کی پاداش میں ہمیں ہلاک کریں گے؟ یعنی کہیں تم یہ نہ کہو کہ ہم تو جو مذہب لے کے آئے، جو باتیں مانتے ہوئے آئے، ہمارے آبا نے، گھر والوں نے، ماحول نے، معاشرے نے یہی سکھائی تھیں. فرمایا ہر بات میں غلطی لگ سکتی ہے، لیکن نہ بنیادی اخلاقی احساس میں غلطی لگ سکتی ہے، نہ خدا کے شعور میں غلطی لگ سکتی ہے. اس کے لیے تو تم ہر حال میں جواب دہ ہو. افتہلکنا بما فعل المبطلون وکذالک نفصل الآیات ولعلہم یرجعون. ہم اسی طرح اپنی آیتوں کی تفصیل کرتے ہیں اس لیے کہ لوگوں پر حجت قائم ہو اور اس لیے کہ وہ رجوع کریں. تو اس میں جو پہلی بات فرمائی اس پر میں نے لکھا ہے، یعنی جہاں تک توحید اور بدیہیات فطرت کا تعلق ہے، اللہ کی توحید اور بدیہیات فطرت یعنی انسان کا اخلاقی شعور، یعنی جہاں تک توحید اور بدیہیات فطرت کا تعلق ہے، ان کے بارے میں مجرد اس اقرار کی بنیاد پر بنی آدم کا مواخذہ کیا جائے گا. اس اقرار کی بنیاد پر یہ جو عہد الست ہے، ان سے انحراف کے لیے کسی کا یہ عذر خدا کے ہاں مسموع نہیں ہوگا کہ اسے کسی نبی کی دعوت نہیں پہنچی، یا اس نے یہ انحراف خارجی اثرات کے نتیجے میں اختیار کیا تھا اور اس کے ذمہ دار اس کے باپ دادا اور اس کا ماحول ہے. یہ آزار ان دو چیزوں کے بارے میں، بدیہیات فطرت یعنی انسان کا اخلاقی شعور، ان دو چیزوں کے بارے میں کوئی عذر قبول نہیں ہوگا، مسموع نہیں ہوگا، سنا نہیں جائے گا. یعنی نہ یہ عذر کہ نبی کی دعوت نہیں پہنچی، نہ یہ عذر کہ خارجی اثرات، ماحول، والدین، معاشرہ یہ مجھے انہوں نے دیا تھا. تو فرمایا کہ یہ چیز تو تمہارے اندر ودیت ہے، اس پر تم پردہ نہیں ڈال سکتے. قرآن کا ارشاد ہے کہ انسان کے باطن کی یہ شہادت ایسی قطعی ہے کہ ہر شخص مجرد اس شہادت کی بنا پر اللہ کے حضور میں جواب دے. یعنی خواہ پیغمبروں کی دعوت پہنچے یا نہیں پہنچے، ان بنیادی چیزوں کے بارے میں وہ جواب دہ ہے. ہم اسی طرح اپنی آیتوں کی تفصیل کرتے ہیں اس لیے کہ لوگوں پر حجت قائم ہو اور اس لیے کہ وہ رجوع کریں. میں نے لکھا ہے یعنی مزید حجت، ایک حجت تو قائم ہو گئی عہد فطرت سے، مزید حجت جس کے نتیجے میں دنیا میں بھی ان کا مواخذہ ہوگا اور آخرت کے لحاظ سے بھی ان کی مصولیت دو چند ہو جائے گی. یعنی پیغمبر آ گیا تو اب گویا مصولیت بڑھ گئی، ورنہ اصلاً تو یہ حجت جیسا کہ بیان ہوا اس علم سے قائم ہو جاتی ہے جو انسان کی فطرت میں ودیت کیا گیا ہے. آیات الہی کی تفصیل سے اسی علم کی جو اندر موجود ہے یاد دہانی ہوتی ہے. قرآن اسی بنیاد پر اپنے لیے ذکر اور ذکرہ اور رسولوں کے لیے مذکر کے الفاظ استعمال کرتا ہے، یاد دہانی کرانے والے.